ان دانتوں کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو اس حدیث سے سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ مسواک کو ہر نماز پہ. یہ واحد مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے واپس جا رہے تھے تو آخری عمل کیا تھا؟ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشکل نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ. اور میرے محترم بھائیو 100 میں سے نا 100% لوگوں کو مسواک کرنے کا پتہ بھی نہیں ہے. اس کو سمجھ لیجئے یہ بات میں نے کیوں کہی. یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دانت ہیں. آپ کے دانت ہو موتیوں کی طرح چمکدار، دودھ کی طرح سفید، لیکن یہ دانت جہاں لگے ہوئے ہیں گمز مسوڑے وہ کمزور. تو ان موتیوں والے دانتوں کا، ان دودھ والے دانتوں کا، چمکدار دانتوں کا کوئی فائدہ ہے؟ تو فائدہ کب ہوگا؟ جب دانت مضبوط ہوں گے کہ مسوڑے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کرتے تھے کہ آپ کی جلد، آپ کے مسوڑے چھل جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کہاں کرتے تھے؟ دانتوں پہ. یہ جو اہل علم ہیں آپ ان سے کنفرم کر لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مسواک کرتے تھے. آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ کیا ہوتے تھے؟ تو مسواک کہاں رگڑی؟ دانتوں پہ کہ مسوڑوں پہ؟ اور سچ بتاؤ ہم میں سے کس نے مسوڑوں پہ مسواک کی؟ ہمارے ہاں 100 میں سے مشکل سے کوئی 5% لوگوں کو مسواک کرنے کا پتہ ہے. دانتوں پہ مسواک کرنی ہے 25% اور 75% کہاں پہ کرنی ہے؟ اگر دانت مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کس کو مضبوط کرنا پڑے گا؟ مسوڑوں کو. اور یہ جس بھائی کا کھانا معدہ ہضم نہیں نہ کرتا میرے محترم بھائیو اس سے کھانا چبایا ہی نہیں جاتا. اچھا جس سے کھانا چبایا نہیں جاتا اس کا کھانا کٹے گا؟